باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. برادران ایمانی، علماء کرام، خواتین و حضرات، شکر گزار ہیں ہم حسن آرا ٹرس کے، جس نے ذکر بپا کیا زینب کا، جو نواسی ہے رسول اسلام کی اور نمونہ ہے اسلام کا، وہ پہ کر جو دنیا میں اسلام فخر کے ساتھ پیش کر سکتا ہے کہ خواتین کو ہم سنوارتے ہیں تو زینب و زہرا بنا دیتے ہیں. جب ذکر آتا ہے عورت کا، ذکر چھلتا ہے اسلام کا، تو ہمیں اس موجودہ میڈیا میں جو سینکڑوں برس کی نمائندگی کر رہا ہے تانے سننے کو ملتے ہیں. اسلام عورت کا قاتل، اسلام جس نے عورت کو قیدی بنا دیا، عورت جس پر ظلم اسلام کے دائرے میں ہوتے رہے، 4 شادیاں، برقع، چادر. یہ وہ تانے ہیں کہ صدیوں سے مغرب دنیا کے اندر نشر و اشاعت کر رہا ہے. اسلام کی عظمتوں سے ناواقف مسلمان، تیز روح میں بہہ جانے والا مسلمان، ورشپر آف دا رائزنگ سن مسلمان، ان تانوں کو اپنے لیے بے عزتی سمجھ کے کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، اسلام ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. اور وہ اسلام کے قوانین کے اندر تبدیلی کا خواہاں ہے. چند مہینے پہلے زی ٹی وی کے اوپر ایک مباحثہ میں نے سنا کہ جس کے اندر ہمارے بنات والا اور دوسرے حضرات شریک تھے، آزاد خیال خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس کے اوپر بی جے پی کے سو کالڈ مسلم لیڈر نقوی صاحب یا نقلی صاحب جو بھی تھے، بہرحال وہ اسلام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ بتانے کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ ہر جگہ قانون بدل رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے. اسلام کی مسلمان ہندوستان میں قانون کیوں نہیں بدلتا؟ جس بیچارے کو اسلام کی الف نہیں معلوم وہ اسلام کی تشریح کرنے چلا ہے. یہی سیاست کا سب سے بڑا المیہ ہے. میں ان تمام خواتین سے جو وہ پیغام سن رہی تھی اور وہ ٹاک سن رہی تھی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے عورت اپنی تاریخ پر نظر ڈالے کہ یہ کہاں سے چلی تھی اور اسلام نے اسے کس منزل پہ لا کے پہنچا دیا. اس لیے کہ اسلام کو سمجھنے کے پہلے ان تمام احسانات کو دنیا بھول جاتی ہے. اس لیے کہ چمکتا ہوا سورج جب چمکتا ہے تو ہمیں عظمتوں کا احساس ہم فراموش کر جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر سورج نہ نکلتا تو ہمارا حشر کیا ہوتا. بس جو حشر سورج کے نہ نکلنے سے اس زمین کا ہوتا، وہی حشر اسلام کے نہ آنے سے بنی نوع انسان کا ہوتا. چلیے ایک ہی سانس میں ہم تاریخ انسانیت پر نظر ڈالتے ہیں. اب سے 6000 سال قبل مسیح چائنا کے اندر کنفوشس جو جانوروں کی مصیبتوں پہ روتا ہے، قانون بناتا ہے عورت کو اپنے لیے عزت کا مقام نہیں دیتا. وہ مہینے کے مخصوص دنوں میں عورت کو باورچی خانے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا. وہ اسے نجس مانتا ہے. اس کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی، اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی غذا کنفوشس کے نزدیک حرام ہے، نجس ہے. ہندوستان کی پوتر دھرتی پر جہاں اہنسا کے پجاری ہزاروں سال سے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں شوہر کی چتا کے اوپر جلتے ہوئے جوان جسموں کے دھوئیں کو دیکھ کر کسی پنڈت کی آتما کے اندر کوئی لغزش پیدا نہیں ہوتی. ماتھے پہ تلک لگانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہزاروں سال سے عورت کے جسم کو جلتا ہوا انہوں نے دیکھا، لیکن کوئی آواز ان کے حق کے لیے بلند نہیں کی. گنگا کے پوتر موجوں کے دامن میں زندگیوں کو نظر کر دیا جاتا تھا اور یہ ننھی منھی سی لڑکی نظر دریا ہو جاتی تھی. اس پر کسی کے دل میں رحم کی کوئی کروٹ پیدا نہیں ہوئی. جب جسم جلتے رہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ستی کی رسم کیا ہے، تو پھر اس کے لیے تعویل پیش کی گئی کہ اس دور کے اندر پتی اور پتنی میں اس قدر پریم ہوتا تھا کہ پتی کے دیہانت کے بعد، مر جانے کے بعد، اس کی پتنی جل کے اپنے آتش محبت کا ثبوت دیتی تھی. ہو سکتا ہے یہ تعویل کسی بیوقوف کو مطمئن کر سکے، مگر آتش الفت تو وہ ہے جو دونوں طرف جلتی ہے. آپ نے کبھی ایسے عشق بھی دیکھا ہوگا جو ون وے ٹریفک کی طرح ہو، صرف ایک ہی کو عشق ہوتا ہو، دوسرے کو نہ ہو؟ اگر ہندوستان کے اتہاس میں کروڑوں مثالیں اس بات کی ملتی ہیں
کہ पति की चिता के ऊपर करोड़ों जिस्म जल गए और सती हो गई, तो कोई एक सता दिखाओ कि जो औरत के मरने के बाद उसने अपने आप को जला लिया हो। उल्फत का जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, ये आतिश उल्फत थी या फिर कुछ और था? इसलिए कि हिंदुस्तान के पुराने कल्चर के अंदर, इतिहास में ये बात खुली हुई है कि यहाँ सबको मकाम हासिल था, मगर विधवा के लिए कोई मकाम हासिल न था। वो डायन थी, शौहर के घर में मुसीबत थी, माँ बाप के घर में उसको सर में तेल डालने का अधिकार न था, उसे नए कपड़े पहनने का हक न था, दूसरे को बच्चे को गोद में लेने के लिए उसको मुसीबत और डायन समझा जाता था। वो सोचती थी कि हर रोज के जलने से बेहतर ये है कि एक ही दिन जल के खाकिस्तर हो जाए। ये एक तंज था एक जिंदगी का, एक तंज था एक हयात का, एक तंज था जिसको मोहब्बत का उन्वान दे दिया गया। हिंदुस्तान की जमीन के बराबर में हमें ईरान की सरजमीन मिलती है, जहां पर मजदक का फलसफा दुनिया का सबसे वहशतनाक फलसफा था। आपने सुना होगा कि कम्युनिज्म ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इंसानियत के फरोग की पहली खिस्त अव्वल समझा कि इंसानियत दुखी इंसानियत है, दौलत बराबर बांट दो शांति हो जाएगी। मजदक पहला इंसान था कि जिसने कम्युनिज्म की बुनियाद डाली थी, मगर वो नालायक ये कहता है कि दुनिया में दो चीजें हैं, जड़ है मुसीबतों की, एक औरत एक दौलत, लिहाजा दौलत को भी बराबर बांट दो, औरत को भी बराबर बांट दो, औरत से बस एक ही रिश्ता रखो, वो औरत है। नतीजा ये हुआ कि शहंशाह की बाद ने अपने महल से हर किस्म के पहरे उठा लिए कि जो चाहे हरम से लुत्फ अंदोज होता रहे। ये थी ईरान की वो तहजीब कि जिसके अंदर मजदक के फलसफे ने इंसानियत के ऊपर वो बदनुमा दाग पैदा किया था। ईरान के पहलू में अरब की सरजमीन है कि जहां सदियों तक झुलसते हुए रेगिस्तानों में नन्हे मुन्ने जिस्म दबा दिए जाते थे और बाप बड़े फख्र से अपने उन नौजायदा बच्चियों को दफन करके मुस्कुराया करता था। ये वो अरब का कल्चर था जहां बाप की छोड़ी हुई विधवाओं को जवान बेटे इस्तेमाल करते थे। इससे बढ़कर बदतहजीबी का दौर और कोई नहीं हो सकता था। अरब की सरजमीन के बराबर शाम के अंदर सैदा सूर तराबलस का वो इलाका था कि जहां औरतें शाहराहों पे बैठ जाती थीं और आने वाले मुसाफिरों के लिए सबील, और वो भी फी सबीलिल्लाह समझी जाती थी। इस तरीके से इससे बढ़कर और बदतहजीबी का दौर कोई न था। शाम के अंदर जो बाद में रोमन एम्पायर का हिस्सा बना, लूलू और अश्तरूत दो देवी और देवताओं थे जिनके मुजस्समों को जवान लड़कियों के खून से गुस्ल दिया जाता था। इस तरह हर साल हजारों जवान लड़कियां लूलू और अश्तरूत की नजर हो जाती और उसको कोई बुरा मानने के लिए तैयार न था। सीधा सूर तराबलस के बाजारों के अंदर लड़कियों को जानवरों की तरह बेचा जाता था, लौंडियों की तरह ये बिकती थी। ये था उस दौर का तहजीब व तमद्दुन। मिस्र के अंदर आपको मालूम है कि अगर दरियाए नील में तुगयानी ना आए तो मुल्क वीरान हो जाए। तुगयानी लाने के लिए एक और तुगयानी की जरूरत थी कि कबीले की हसीन तरीन लड़कियों को नील के किनारे मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस तरह नील खून से सुर्ख हो जाता और ये समझते थे कि इस तरीके से भगवान नील, खुदाए नील हमसे खुश होगा और हमको रिस्क की फरावानी में मुब्तला कर देगा। यूनान दुनिया की तहजीब का पहला फलसफी मुल्क। अजीब व गरीब अकीदा था कि आसमान पे एक औरत बैठी हुई है, बाल बिखराए हुए, पेंडोरा। जमीन पर जितनी आफतें आती हैं, सैलाब, बीमारियां, प्लेग, जंग, फिसाद, हंगामे, कहरासानियां, जलजले, ये सब पेंडोरा की बिना पर होते हैं। और जब जलजला आता, जब मुसीबत होती, जब कहत पड़ता, औरतों पे ताजियाने और डंडे मार के इनको सजा दी जाती कि हम पेंडोरा से बदला ले रहे हैं। जब यूनान की सरजमीन खत्म हुई और उसकी पुराने खंडात और बुनियादों के ऊपर ग्रेट रोमन एम्पायर की तहसील रखी गई, वहां एक तस्वुर पैदा किया गया एफ्रोडाइट का कि एफ्रोडाइट वो आसमान पे एक खातून है जो दुनिया में उतरती हैं और उनके ताल्लुकात आसमान पे भगवानों से हैं, देवताओं से हैं और दुनिया में इंसानों से हैं। हर बुरे तस्वुर का नाम एफ्रोडाइट का नाम दिया गया। कैलोपितरा मिस्र की एक औरत जिसका काम ही
حسن آفرینیاں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یہ دنیا کی وہ تہذیب و تمدن کی پرانے تاریخ ہیں جس کو ہم بھول گئے۔ اس کے بعد اسلام آیا، اسلام کے بعد یورپین کلچر، امریکن کاؤ بوائے کلچر ڈیولپ ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے نعرہ یہی بلند کیا، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے ہم انصاف دیں گے، ان پر نیائے ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ محبت کریں گے، ان کو حق نہیں دیا گیا ہم ان کو حق دیں گے، یہ قیدی رہیں ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ اور ہم نے جب آزاد زندگی کو دیکھا 25-30 سال امریکہ اور یورپ کے میں خاک چھانتے ہوئے نہیں برف چھانتے ہوئے گزرے، تو ہم نے سب کچھ دیکھا، عورت نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آج امریکہ نے یورپ نے سب کچھ دیا عورت کو، مگر وہ عورت کہاں تھی؟ قدرت نے دو ہی چیزیں بنائی تھیں، ایک میل ایک فیمیل۔ ای میل امریکہ نے بنایا ہے، فیمیل اللہ نے بنایا۔ عورت اور مرد، عورت کو قدرت نے ایموشنل کریکٹر بنایا تھا، مرد کو ریشنل کریکٹر بنایا تھا۔ ریشنل کریکٹر جو عقل پہلے رکھتا ہو، جذبات بعد میں، ایموشنل کریکٹر جس کے جذبات آگے ہوں عقل پیچھے۔ یہ کوئی بے عزتی نہیں تھی جس کو عورت نے سمجھا نہیں، اس لیے کہ قربانیاں عقل نہیں دیتی، جذبات دیتے ہیں۔ عقل ہمیشہ فائدے کی راہ دکھاتی ہے، کما لو، بچا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ کبھی عقل خیرات نہیں کیا کرتی، عقل کبھی جان نہیں دیتی، دل جان دیتا ہے۔ تو قدرت نے عورت کو جذباتی بنایا تھا، دل آگے رکھا تھا، دماغ پیچھے، اس لیے کہ اگر عورت کے پاس دل نہ ہوتا تو بچے کی کبھی چیخ و پکار کے اوپر سب کچھ چھوڑ کے والہانہ طریقے سے وہاں نہ جاتی۔ جو زندگی کو نچوڑ کر حیات پال رہی ہے وہ عقل نہیں پالتی، دل پالتا ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا یورپ نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ دل کو پلٹ کے دماغ بنا دیا۔ جب دماغ بنا دیا تو قربانیاں کون دے؟ نو بیبی پالیسی کس نے جنم دی؟ بچہ مت پیدا کرو، یہ عقل نے بتایا، جذبات نے نہیں بتایا۔ عقل کا تو کام ہی یہ تھا کہ ہر چیز کو منفعت کا شکل دے دے، دل کا کام تھا کہ لٹا دے سب کچھ اپنے۔ اگر یہ قربانیوں کا سلسلہ کائنات کے نظام میں شامل نہ ہو تو دنیا جھلس کے رہ جائے۔ زمین کی قربانیاں تو سبزہ زار ہے، سبزہ زار کی قربانیاں ہی تو حیوانات ہیں، حیوان کی قربانی ہی تو انسان کی زندگی ہے، انسان کی قربانی ہی تو معبود کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر قربانیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے اور عقل کے پیمانے پہ ہر چیز دیکھی جائے تو کربلا نقصان ہے۔ اگر عقل کے پیمانے سے دیکھو گے کیا فائدہ ہوا 72 کو لٹا کے؟ کیا فائدہ ہوا مدینے کو چھوڑ کے؟ کیا فائدہ ہوا علی اکبر کی جوانی کو دیکھ کے؟ جب عقلی اکبر کو کی جوانی کو عقل سے سوچو گے تو گھاٹا نظر آئے گا، اور جب دل سے سوچو گے تو آج یہ اسلام دل کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، دماغ کی زندگی۔ عزاداری کو بھی جب دماغ سے سمجھو گے کہ کیا فائدہ ہے، قوم رات دن ذکر حسین کرتی ہے تو عزاداری نقصان ہے، اور جب دل سے سوچو گے تو نظام کائنات صرف دماغ نہیں چلاتا، دل چلاتا۔ اقبال کا شعر سن لیجیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، ابھی کودوں یا نہ کودوں، کودوں یا نہ کودوں، آج بڑا تیز ہے کودوں یا نہ کہہ دوں۔ عقل سوچ رہی تھی کہ کودوں یا نہ کہہ دوں، دل نے کہا چھوڑو کود جاؤ۔ تو یہ عشق ہے جو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں خود کو کدا دیتا ہے۔ عقل تو وہ ہے جو مدینے میں رہ گئے وہ عقل مند تھے، جو کربلا میں حسین کے ساتھ چلے آئے وہ دل والے تھے، جو مدینے میں امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے، جو مشورہ دے رہے تھے مت جائیے کوفے والے دغادار غدار بے وفا ہیں، آپ کے بزرگوں سے بے دخل، سب کو بے وفائی کی ہے، مشورہ دے رہے تھے عقل مندی کا۔ امام حسین کیا عقل نہیں رکھتے تھے، مگر جانتے تھے کہ دین کو بچانا عقل کا کام نہیں ہے، دل کا کام ہے۔
اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ دلداری کی ہیں. دینے کا نام ربوبیت ہے، رزاقیت ہے، خلاقیت ہے، رحیمیت ہے، کریمیت ہے، سب دے رہی ہے. اگر خدا ایک دن بھی عقل مند بن جائے میری طرح تو بدماشوں کو ایک لمحہ نہ دے. جاؤ تم بکو مر جاؤ تم. آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ نظام کائنات دل کی بنا پر ہے. تو اللہ نے عورت کو قربانی کے لیے بنایا تھا. ہاں اگر یہ صرف دنیا ہوتی تو بلانے والے کی پلانی غلط تھی، عورت بنا کے غلطی کی اس نے. قربانی کے نتیجے میں ملا کیا ملا؟ بیٹی رہی تو باپ کے لیے حکم کے تحت، بڑی ہوئی تو بھائیوں کے کنٹرول میں، جوان ہوئی تو شوہر کے کنٹرول میں، بوڑھی ہوئی تو اولاد کے کنٹرول میں. ملا کیا اسے؟ پلاننگ غلط نہیں ہے کیا؟ اللہ حضور کی پلاننگ کو غلط نہیں ہے، اسے مظلوم بنا دیا. اگر صرف دنیا ہوتی تو معبود کی پلاننگ غلط تھی. آخرت کے نظام میں آ کر عورت کی عزت و آبرو کو بڑھایا ہے کہ اگر تم نے 3 بچے پیدا کر کے وہ جوان کر دیا تو تمہارے پر جنت واجب ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر آخرت کا نظام اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا دنیا. اب آئیے چند تانوں کا ذکر. سب سے بڑا تانا 4 شادیوں کا. ابھی آپ نے ہمارے نیتا جی سے سنا 4 شادیوں. ہر مسلمان منہ چھپائے ہوئے. I'm not such a Muslim. No, I don't believe all these things. No, I'm a very open-minded Muslim. ارے اتنی تبلیغ 4 شادیوں کی. یا اللہ مجھے بتائے حضور، خدا نخواستہ بھی کہا کہ اسلام نے 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا. 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اور جب 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو شادیوں کی اجازت دینا اور بات ہے، حکم دینا اور بات ہے. اگر اسلام حکم دیتا تو ہر مسلمان کے گھر میں 4 ہوتی، اور مسلمان کے گھر میں ہوتی یا نہ ہوتی، مولوی کے گھر میں ہوتی. جناب ڈاکٹر کلبہ سعدی صاحب کی عظمتوں کی قسم، ایک بیوی. فیروز حضرت کی خطابت آپ کے سامنے ہے، ایک بیوی. کرنا بھی چاہوں تو بیوی کے 5 جوان بیٹے 6 فٹ کے گلا دبا دے بڈھے کا. یہ کیا کر رہے ہو؟ اب 4 شادیوں کی اجازت اور چیز ہے،